حامیم سجدہ۔ قرآن مجید کے اندر سجدے کے نام سے دو صورتیں ہیں، ایک 21ویں پارے کے اندر ہے، اس کا نام الف لام میم سجدہ ہے، اور یہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس صورت کے اندر، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کافروں کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے بتوں کی کیوں خام خام کے اندر برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ کو اس بارے میں طرح طرح کی نصیحتیں کرنے لگا۔ جب وہ اپنی بات خلاصہ یہ کہ پوری کر فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ شروع کی 12 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 آیتوں کا اس کافر کا سننا تھا کہ 12 آیتوں کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بس اب مزید کوئی لفظ نہیں نکال لیجیے گا ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اور واپس اپنے سرداروں کے درمیان کیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج ایسا کلام سنا ہے واللہ ما سمعت کلاما قبل قط، اس سے پہلے آج تک میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، واللہ انہ لحلاوہ واللہ انہ لطراوہ، اللہ کی قسم جو کلام میں نے سنا ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس کے اندر بڑی جادوگری ہے۔ وہ یہ شروع کی 12 آیتیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے، کافروں کے اس بارے میں کہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کے بناتے وقت آسمان اور زمین سے یہ کہنا کہ چاہے کہ تم بات مانو زبردستی یا دل کی خوشی سے، آنا تو تم کو پڑے گا، تو آسمان اور زمین کہنے لگے اے اللہ اتینا طائعین، ہم تو آپ کی بات مان کر خود ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 دن کے اندر زمین بنائی، اس کے اندر زمین کے اندر 4 دن کے اندر ساری چیزیں بقیات کریں، سارے خزانے 4 دن کے اندر رکھے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حال یہ تھا کہ آسمان دھواں دھواں تھا، یعنی آسمان کا جو مادہ تھا وہ دھوئیں کی کیفیت میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، کہ یہ لوگ اپنے زمانے کی بڑی ترم خان قومیں تھیں اور کہتی تھی من اشد منا قوہ، کہ ہم سے قوت اور طاقت میں، شوکت کے اندر ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے جب ہمارا عذاب ان پر آیا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک ایسی تند و تیز ہوا بھیج دی کہ جو ان کی بستیوں کو خاکستر کر گئی، ان کے مکانات کی چھتوں کو اڑا کر لے گئی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ دنیا کے اندر ان کو ذلت والے عذاب میں مبتلا کر دیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آخرت کا عذاب تو زیادہ ذلت والا ہے، اور آخرت کے عذاب میں ان کی کوئی مدد ہرگز نہ کی جائے گی۔ کافر جب قرآن سنتے تھے تو کہتے تھے آپس کے اندر کہ بھائی جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں تو خوب شور مچایا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اتری کہ نبی، یہ کافر آپس میں کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں خوب شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم کو غلبہ مل جائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سب سے زیادہ رسوائی والے عذاب کے اندر ڈالے گا۔ اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن مجید تلاوت کیا جا رہا ہو تو قرآن مجید کا سننا واجب ہے، اور اس قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کسی کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ایمان پر جمنا، جسے استقامت کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اور استقامت پر جو مومن استقامت پر رہے گا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ رہی تمہاری جنت، اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، یہاں جو تمہارا من چاہے وہ تم کرو، جو تم مانگو تمہیں وہ ملے گا، نزل من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے یہ تمہاری بہترین مہمان نوازی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین قول کس کا ہے؟ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی والے اعمال کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مؤذن مراد ہے جو دن میں 5 دفعہ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کے جاہ و جلال کا نعرہ چہاردانگ عالم میں بلند کرتا ہے، اس سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ کوئی نیکی یا بدی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، یعنی تمہارے مسلمانوں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے یا کوئی برائی کرے دونوں برابر نہیں ہے، لیکن ہم تم کو ایک حل بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارا انتہائی زیادہ کڑیل قسم کا سخت قسم کا دشمن ہو، وہ تمہارے ساتھ بار بار برائی کرتا رہے، تمہارے ساتھ بار بار غلط کرتا رہے، تو تم یہ کرو ادفع باللتی ہی احسن، تم مجھ سے اچھا برتاؤ جاری رکھو۔
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی تو قرآن کا وعدہ ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی برائی کے جواب میں تم اپنا اچھے اخلاق، اپنا اچھا برتاؤ جاری رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو جذبہ ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ جذبہ تو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بڑے نصیب والا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بدی کا مقابلہ نیکی سے کرتے ہیں، لوگوں کے ظلم کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر جو لوگ طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، طرح طرح کے شک اور شبہے نکالتے ہیں، ایسے مت سمجھے کہ وہ ہم سے مخفی ہیں، ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں اور وہ ہم سے ہرگز مخفی نہیں ہیں۔ قیامت کا علم، عورت نے پیٹ میں کیا اٹھایا ہوا ہے بچہ، اس کا علم، اور کب وہ جنے گی اس کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کب ہوگا، تو یاد رہے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ علم قطعی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر کے پاس بلے 5D الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے، جس کے اندر 7 مہینے 8 مہینے کے بعد بچے کے ناخن تک بتا دیتے ہیں، بچے کے دماغ تک بتا دیتے ہیں، بچوں کی انگلیاں تک بتا دیتے ہیں کہ صحیح سلامت ہے یا نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کا علم ہر قسم کے شک سے پاک ہے اور 100% حتمی اور قطعی ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر حضرات کا جو علم ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کا علم بغیر اسباب کے ساتھ ہے۔ تیسری بات، ڈاکٹر حضرات کے پاس جو علم ہے وہ اسباب کے ساتھ ساتھ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد ان کو یہ علم مشینوں کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ کو یہ علم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، بلکہ جب سے دنیا بنی نہیں اس وقت سے پہلے سے یہ سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ لہذا ابھی بھی ہم قرآن مجید کی جو آیتوں پر کچھ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ اب تو یہ ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی علم ہے، تو اللہ کی صفت خاصہ کیا ہے، کیسے ہوئی، تو اس کے یہ 3 جوابات مفسرین نے دیے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر ان ایمان والوں کا تذکرہ ہوا جو ایمان والے اپنے تمام معاملات مشورے سے کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مشورہ کرنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ اس میدان کا آدمی ہو۔ اب مسجد کی تعمیر کرنی ہو، مسجد کے اندر تعمیر کے اندر یہ کرنا ہے یا وہ، اور جا کر کسی عالم دین یا مفتی سے پوچھے گا تو یہ مشورہ سراسر خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ ماہر آدمی اور اس فیلڈ کے آدمی کے بجائے کسی غلط آدمی کے پاس جا رہے ہیں۔ دین کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، کسی ایرے غیرے کے پاس چلے گئے تو مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مشورہ اسی فیلڈ اور اسی میدان کے ماہرین کے پاس جا کے کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہیں۔ اور دوسرا، مشورہ کرنے کے لیے مفسرین یہ بتاتے ہیں، علماء نے بھی لکھا ہے کہ مشورہ اس سے کیا جائے جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ کوئی شخص آپ کا بدخواہ ہو، اس سے مشورہ کرنے میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کی مزید باتیں بتا دے گا، لہذا مشورہ کرتے ہوئے یہ باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مشورہ کرنے کا بتایا وہاں پر یہ بتایا کہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو آپ اس کو برے کا بدلہ برے سے نہیں دے سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مکہ مار دیا اور سامنے والا اس کو مکہ مارے گا تو کہیں گے یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اصولی طور پر شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اتنا ہی غلط کر سکتے ہو، یہ اجازت اللہ، قرآن اور شریعت کی طرف سے ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کہتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی نے معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یاد رہے اس کا اجر اللہ نے بتایا نہیں ہے، جس چیز کا اجر بادشاہ اور شہنشاہ چھپا کر رکھتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا اجر اللہ نے قرآن میں بتایا نہیں ہے۔ لہذا جو برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کر دے، اللہ نے اس کا اجر اپنے ذمے لیا ہے۔ اولاد کا معاملہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ لڑکی ہے، لڑکا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ خالصتاً میری قدرت ہے، میں جسے جو چاہوں دے دوں، جسے چاہوں صرف لڑکیاں دے دوں، جسے چاہوں صرف لڑکے دے دوں، جسے چاہوں لڑکا لڑکی دونوں دے دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ یہ ساری کی ساری قدرت میرے پاس ہے۔ وحی آنے کے 3 طریقے اللہ نے قرآن میں بتایا۔ نمبر 1، الا وحیا، کہ اللہ کے نبی کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی، وہ وحی ہوتی تھی۔ دوسری بات، من وراء حجاب، کوئی پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ تیسرا وحی کا طریقہ، یرسل رسولا فیحیی باذنہ، ایک رسول اور پیغمبر یعنی حضرت جبرائیل کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ نبی پر وحی لے کر آتے تھے۔ یہ وحی لانے کے 3 طریقے تھے۔ سورہ
زخرف کے اندر جہاں اللہ جل شانہ کی طرف کی ذات صفات کا تذکرہ ہوا، سواری کی نعمت کا تذکرہ ہوا کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کی حالانکہ ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے، اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بلا شبہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی تو حضور کو کیوں ملی؟ طائف کے دو بڑے سرداروں کے نام لیتے تھے کہ بھائی نبوت ملنی تھی تو وہ زیادہ اہل تھے۔ بھائی کیسے اہل تھے؟ ان کے پاس مال زیادہ تھا، ان کے پاس نفری زیادہ تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب آیت نمبر 32 میں یہ دیا، ہم یقسمون رحمت ربک، بھائی نبوت کا معاملہ خالصتاً اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، نبوت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ پھر دوسری بات اللہ نے بتائی کہ ہم نے تو ان کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں دی، دنیا، رزق، معاش یہ بھی ہم نے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب دنیا ہم نے ان کے ہاتھ میں نہیں دی تو ہم دین اور نبوت ان کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا نبی بنانا، نبوت خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے جس کا اس میں کوئی شریک نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے تو ہم یہ کرتے کہ کافروں کے گھر، کافروں کے گھروں کے اندر مسہریاں، تکیے، بستر اور چھتیں اور چھتوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں ساری کی ساری خالصتاً سونے چاندی کی بنا کر کافروں کو دے دیتے۔ لیکن ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم نے کافروں کو اتنا دے دیا تو کہیں مسلمان ہی کافر نہ ہو جائے، تو ہم نے پھر بھی رعایت رکھی اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یاد رکھنا اگر کافروں کو کچھ نعمتیں دنیا میں زیادہ مل بھی رہی ہیں پریشان نہ ہونا، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ آخر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھیں زمین کو کس نے پیدا کیا، جب آپ ان سے ساری مخلوقات کا پوچھیں گے تو یہ کہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر آپ ان سے کہیں کہ پھر عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کی کیوں کرتے ہو، پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ لہذا اے نبی اگر یہ پھر بھی آپ کی بات نہ مانے آپ ان سے درگزر کیجئے، ان سے سلامتی والی بات کیجئے۔ سورہ دخان کی ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے 27ویں رات بابرکت رات شب قدر کے اندر اتارا، اور اس قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے۔ درمیان میں دخان کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے اہل مکہ پر اتنا قحط نازل ہوا کہ ان کے مویشی مر گئے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو بالکل دھواں دکھتا تھا۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنے والے ہیں، آپ ہماری یہ دعا فرما کر ہم سے یہ مصیبت دور کر دیجئے۔ جب یہ مصیبت دور ہو گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے۔ اس سے پہلے کی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر ان کو غارت کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ ان کے جانے کے بعد ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ کوئی نیکوکار بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، وہ جگہ جس پر وہ تلاوت کیا کرتا تھا، وہ جگہ جس پر وہ نیکی کے کام کیا کرتا تھا، آسمان سے لے کر زمین تک وہ جگہ حقیقی معنوں میں روتی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ گنہگار لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین ہوتی ہے۔ سورہ جاثیہ کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ گھٹنوں کے بل اٹھائے جائیں گے۔ مطلب تو آپ ان کو اس حال میں دیکھیں گے کہ یہ گھٹنوں کے بل حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، اب تم اس کو پڑھو۔ اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے جب فریاد کریں گے تو اللہ فرمائیں گے جس طریقے سے دنیا کے اندر تم نے مجھے بلا دیا تھا آج تمہاری کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، لا ہم یستعتبون، تمہاری کوئی معذرت، تمہارا کوئی عذر قبول
نہیں دیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، وہاں پر جنات کے اس واقعے کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا کے اندر تشریف فرما تھے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت وہاں سے ایسے ہی گزر رہی تھی تو ان کو کچھ معاملہ محسوس ہوا، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات آپس میں باتیں کرنے لگے تو جنات کا ایک سردار کہنے لگا انصتو، بھائی قرآن چل رہا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی اور ان جنات میں سے 7 افراد ایمان لے آئے اور اپنی قوموں کو جا کر انہوں نے تبلیغ کری اور اس مقام کے اوپر 300 کے قریب جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سورہ محمد کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اے نبی، جب آپ کا کافروں سے مقابلہ ہو یا اے مسلمانوں جب تم کافروں سے مقابلہ کرنے لگو تو پھر اس وقت سستی مت دکھانا، بلکہ ان کی گردنیں بالکل جڑ سے اکھاڑ دینا اور ان کے پوروں کے ساتھ بالکل قتل کا معاملہ کرنا۔ اب اگر تم ان کو گرفتار کر لو تو 2 طریقے ہیں، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر اپنے قیدیوں کے بدلے ان کے قیدی واپس کر کے اپنے مسلمان قیدیوں کو واپس دے لو۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ نمبر 1 فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر، ایسا پانی جس میں کبھی بدبو نہیں ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خمر یعنی شراب کی نہر جس کے اندر پینے والوں کو خوب لذت ملے گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور اللہ فرماتے ہیں شہد کی نہریں ہوں گی جو خالصتاً شہد ہوگا۔ پھر اللہ ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا ایک طرف یہ بندہ اور دوسری طرف وہ بندہ جو جہنم میں جائے گا اور جب پینے کو پانی مانگے گا تو گرم کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا کہ فقط ان کی پیٹ کی آنتیں تک جلا کر کاٹ ڈالے گا۔ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ جب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو اللہ کے ہاں نیکی اور بدی دونوں چیزیں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ سورہ فتح کے اندر جہاں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جن صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اے اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ سے حضرت عثمان کے قتل پر بیعت کر رہے تھے۔ جب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو خواب دکھایا گیا اور خواب یہ تھا کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین، اے نبی فی الحال تو آپ مکہ سے دور ہیں، مدینہ میں ہیں، لیکن عن قریب تیاری کیجئے، آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے اس حال میں کہ کچھ لوگ آپ کے سر منڈوائیں گے جو کہ ایک عمرے کا اور حج کا طریقہ ہے، اور کچھ لوگ قصر کریں گے۔ آخر صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، صحابہ کی جماعت کا تذکرہ ہوا کہ صحابہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یہی صفات اپنانی چاہیے کہ آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل نرم دل رہیں اور غیروں یعنی کافروں کے لیے سخت دل رہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔